السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ وسار علی نہجہ واقتفى اثرہ الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید فی سورۃ النور: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ معزز ناظرین و مشاہدین و مشاہدات و ناظرات، سورۃ النور کی آیت نمبر 22 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کا ارشاد ہے، اس کی ترجمانی یہ ہے کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے جو صاحب فضل ہیں، کشادگی والے ہیں، صاحب مقدرت ہیں، انہیں یہ قسم نہیں کھانی چاہیے أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ اپنے قرابت داروں کو، مسکینوں کو اور مہاجرین کو اللہ کی راہ میں کچھ نہیں دیں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے؟ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ ہماری ساری گفتگو واقعۃ الافک کے تناظر میں چل رہی ہے، اسی سے متعلق ہے، اور اسی سے متعلق جو آیتیں نازل ہوئی انہی میں سے ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے۔ اور ہوا یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے جن کا نام تھا مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فقراء میں سے تھے، مہاجرین میں سے تھے، اور آپ کی خالہ کے بیٹے تھے۔ ان سے یہ سہو ہو گئی تھی کہ واقع افک میں انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام تراشی کر دی تھی، جبکہ وہ آپ کے ابو بکر صدیق کے رشتہ دار بھی تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بڑی مدد کیا کرتے تھے، ان کی کفالت کرتے تھے، ان کا پورا خرچ برداشت کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہکاوے میں آ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان پر الزام تراشی کر دی تھی۔ تو جب اللہ رب العالمین نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل فرمائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی، جو ایک فطری امر تھا، ایک بشری امر تھا یہ، اور وہ قسم انہوں نے یہ کھا لی کہ اب وہ مصطح پر کچھ بھی خرچ نہیں کریں گے۔ ان کا یہ قسم کھانا گرچہ ایک فطری امر تھا، لیکن ابو بکر صدیق کا جو مقام ہے، مقام صدیقیت، اس سے یہ بلند کردار کا یہ مقام متقاضی تھا۔ لیکن وہ ظاہر بات ہے انہیں تکلیف ہوئی، کیونکہ ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے الزام لگا دیا، تو جیسے ہر باپ کو تکلیف ہوتی ہے ویسے ان کو بھی تکلیف ہوئی۔ لیکن چونکہ وہ صدیق تھے اور ان کا درجہ بڑا اونچا تھا، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اب ان پر کچھ خرچ نہیں کریں گے، انہیں ان کی مدد نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بالکل یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا، قسم کا کفارہ ادا کیا اور مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خرچ کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے انہیں یعنی جو انداز اپنایا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ معافی اور درگزر کا معاملہ فرمائے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہیں چاہتے، بے ساختہ پکار اٹھے کہ ہمیں ضرور چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے۔ تو انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور حسب سابق
मिस्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की माली सरपरस्ती और माली इमदाद फरमाने लगे, करने लगे। तो इस आयत करीमा में बहुत सारी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की हैं। सबसे पहली बात जो मालूम हुई, इससे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फ़ज़ल और उनका मकाम वाज़ेह होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको क्या फरमाया, वला यअतिल उलुल फ़ज़ल मिनकुम वस्सअह, फ़ज़ल वाले। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े फ़ज़ल वाले थे। वो गरीबों की मदद करते थे और इस तरीके से जो गरीब मुसलमान होते थे, ग़ुलाम होते थे, उन्हें आज़ाद कर दिया करते थे और अपने माल को दीन की सरबुलंदी के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। तो बड़ा फ़ज़ल है इस्लाम की इशाअत में, दीन की मदद में, हमारे नबी की मदद में उनका बड़ा मकाम है, बड़े फ़ज़ल वाले हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इस उम्मत में सबसे अफजल शख्स हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बल्कि इस पूरी कायनात में अंबिया किराम के बाद अगर किसी का मकाम मर्तबा है तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। ये वाहिद सहाबी हैं जिनकी सोहबत का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर किया। हिजरत के मौके पर अल्लाह ने क्या फरमाया, सानिय इस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। इसीलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने और दीगर उलमा ने बयान किया है कि अगर कोई इनकी सोहबत का इनकार करे तो कुफ्र है, इसलिए कि इनकी सोहबत का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर किया। ये वाहिद सहाबी हैं जिनकी सोहबत का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया। इनकी फजीलत में, इनकी मनक़बत में, इनकी मदह और तारीफ़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बहुत सारी आयतें उतारी हैं। उन्हीं में से ये आयत भी है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ये सूरह ज़ुमर की आयत है जो उनके बारे में नाजिल हुई। इस तरीके से सूरह लैल की आयतें वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी यूती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यरज़ा। ये आयत भी उन्हीं के बारे में नाजिल हुई। इस तरीके से आयत करीमा जो सूरह नूर की तिलावत की गई, ये भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नाजिल हुई। तो बड़े अजीम सहाबी हैं, पहले खलीफे राशिद हैं ये, और इस तरीके से सिद्दीक़ हैं ये। उनको सिद्दीक़ का खिताब और मनसब मिला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तारीफ़ फरमाई और कहा उलुल फ़ज़ल वस्सअ से इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। इससे मालूम होता है कि ज़रूरत पर किसी आदमी के मकाम मर्तबे को बयान करना ये जायज़ है, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ उनके मकाम मर्तबे को बयान फरमाया। इस तरीके से इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी वलियाफ़ू वलियस्फ़हू, उन्हें चाहिए कि माफ़ कर दें और दरगुजर करें। और इस तरीके से गफ़ूर रहीम, मग़फ़रत, ये तीन ऐसे अल्फाज हैं जिनके मानी तकरीबन आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन तीनों के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क है। तीन कौन से अल्फाज हैं, एक तो अफ़ू, नंबर 2 सफ़ और एक नंबर 3 मग़फ़रत। जो मग़फ़रत है ये मिग़फ़र से माख़ूज़ है और मिग़फ़र के माने होते हैं खोद के, यानी हेलमेट के, जो जंग में एक सिपाही अपने सर पर पहनता है, जिसे अरबी में खौद कहा जाता है, उसे उर्दू में, और अरबी में उसे मिग़फ़रा कहते हैं या मिग़फ़र कहते हैं। तो ये उससे माख़ूज़ है और इसके अंदर 2 माना पाया जाता है। एक माना है छुपाना और दूसरा माना है तजावुज़ कर जाना, माफ़ कर देना, यानी गुनाहों को छुपा देना और गुनाहों को माफ़ कर देना। ये 2 माने इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे खौद होता है, वो क्या करता है, वो इंसान के या जो पहनता है जो सिपाही, उसकी हिफाज करता है, उसके सर को छुपाता है, उसके सर और उसके चेहरे को छुपाता है और साथ ही साथ लोगों से बचाता है। उसी तरीके से गफूर के अंदर या मग़फ़रत का माना यह होगा गुनाहों को छुपा देना और साथ ही साथ तजावुज़ कर जाना और माफ़ कर देना, मग़फ़रत कर देना। और सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह यख़्लू बिअब्दिहिल मुअमिन यौमल क़ियामा, कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने बंदे मोमिन के साथ तन्हाई में होगा।
फ़युक़र्रिरुहु बिज़ुनूबिही, तो उससे उसके गुनाहों का इकरार करवाएगा। और हर बंदे मोमिन अपने अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लेगा, इकरार कर लेगा। हत्ता इज़ा अक़र्र बिहा, जब वो बंदे मोमिन अपने सारे गुनाहों का इकरार कर लेगा, क़ाल अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला क्या कहेगा, क़द सतरतुहा अलैका फ़िद दुनिया, हमने दुनिया में तेरी सतर पोशी कर दी, यानी इसको छुपा दिया दुनिया के अंदर और उसे आम नहीं किया। व अना अग़फ़िरुहा लकल यौम, और आज के दिन में ये इस गुनाह को मैं माफ़ करता हूँ। दुनिया में अल्लाह ने गुनाह को छुपा दिया और आखिरत में अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। तो मग़फ़िरत के अंदर दो माना है, एक तो गुनाह को छुपा देना और दूसरा माना ये है कि माफ़ कर देना। जो दूसरा लफ्ज़ है अफ़ू के माने होते हैं दरगुजर कर देना, छोड़ देना, मिटा देना, माफ़ कर देना, मुआख़ज़ा ना करना। लेकिन इसमें सत्र ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि उस गुनाह को छुपाया भी जाए। मग़फ़िरत के अंदर ये ज़रूरी है और उसको शामिल है, लेकिन अफ़ू के अंदर ये माना शामिल नहीं है। अफ़ू का माना है मुआख़ज़ा ना करना, माफ़ कर देना, लेकिन इसमें सत्र ज़रूरी नहीं है। मुमकिन है कि उसका गुनाह लोगों को मालूम हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला माफ़ कर दे, तो सत्र इसके अंदर ज़रूरी नहीं है। तो अफ़ू का माना हो गया कि चशपोशी करना, दरगुजर कर देना, माफ़ कर देना, लेकिन सत्र क्या है इसके अंदर ज़रूरी नहीं है। तीसरा जो लफ्ज़ असफ़ है, असफ़ के माने होते हैं दरगुजर करना, चशपोशी अख्तियार करना। इसमें माफ़ करना शामिल नहीं है, इसमें माफ़ करना शामिल नहीं है। हो सकता है कि आदमी कोई गलती करे तो आदमी क्या करे, उसको चशपोशी अख्तियार कर ले, लेकिन उसके दिल के अंदर नफ़रत हो और मलोम और इस तरीके से गज़ब उसके दिल के अंदर हो, या उसके दिल के अंदर हिक़्द हो सकता है ऐसा। तो सफ़ के माने होते हैं दरगुजर करने के। तो अफ़ू और सफ़ के बारे में बहुत सारे उलमा का ये भी कहना है कि ये दोनों एक दूसरे के माने में इस्तेमाल होते हैं, और जब ये दोनों एक साथ हों, दोनों के माने के अंदर अलग अलग माना होगा, और जब वो अलग अलग आएँ तो दोनों एक दूसरे का माना, दोनों के अंदर एक दूसरे का माना पाया जाता है, दोनों के अंदर एक दूसरे का माना पाया जाता है। यानी जब लफ्ज़ अफ़ू सिर्फ़ होगा तो उसके अंदर दरगुजर करना, माफ़ करना भी शामिल होगा, या सफ़ होगा सिर्फ़ तो उसके अंदर माफ़ करना भी, दरगुजर होना दोनों शामिल होगा। लेकिन अगर ये एक साथ आए तो अफ़ू के अंदर क्या होगा, एक तो दरगुजर करना भी और दूसरे माफ़ करना भी, ये उसका माना होगा। और सफ़ का माना होगा सिर्फ दरगुजर कर देना, चशपोशी अख्तियार कर लेना, उसके अंदर माफ़ करना शामिल नहीं होगा जब ये दोनों अल्फाज एक साथ आएँ। लेकिन अगर ये अलग अलग आते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों एक दूसरे के माने को शामिल होते हैं। तो ये लफ्ज़ी या इन तीनों अल्फाज के मानी थे जो मैंने आपके सामने बयान किए। एक लफ्ज़ मग़फ़िरत के, और नंबर 2 अफ़ू के, और नंबर 3 सफ़ के, कि सफ़ का माना क्या है, अफ़ू का माना और मग़फ़िरत का माना क्या है। यहाँ इस आयत करीमा से एक बात ये भी मालूम हुई कि अगर इंसान कोई गलती करता है तो उसके जो दीगर आमाल हैं वो बर्बाद नहीं होते हैं। जैसे हज़रत मिस्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये भूल हो गई, ये गलती हुई उनसे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में क्या फरमाया, मुहाजिरीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यानी उन्होंने हिजरत की थी, अल्लाह की राह में उन्होंने हिजरत की थी, मक्के मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना आए, तो इस गुनाह की वजह से या इस सहू की वजह से उनकी हिजरत ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उनकी हिजरत बाकी थी। लेकिन अगर वो गुनाह शिरक है, बड़ा कुफ्र है, बड़ा निफाक है, तो सारे आमाल को तबाह बर्बाद कर देता है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई गुनाह है, कोई गलती है, तो दीगर जो आमाल इंसान के हैं बाकी रहते हैं, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ाय और बर्बाद नहीं करता है। यहाँ कोई कह सकता है कि अज़वाज मुतहरात पर इल्ज़ाम तराशी करना ये तो कुफ्र है, क्योंकि कुरान का इनकार है, और इस तरीके से यानी अल्लाह के रसूल पर इल्ज़ाम तराशी है ये, और ख़ानदान नबूवत को पर इल्ज़ाम लगाना है ये तो बड़ा गुनाह है, और इस तरीके से कुफ्र है, जैसा कि उलमा ने बयान किया है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर इल्ज़ाम लगाना ये बड़ा गुनाह है, ये कुफ्र है, ये कुरान की तकज़ीब है, नबी की तकज़ीब है, और इस तरीके से
قرآن کا انکار ہے، اللہ کا انکار ہے۔ ایسے ہی حضرت عائشہ کے ساتھ ساتھ دیگر جو امہات المومنین ہیں ان کے اوپر بھی الزام تراشی کرنا، زنا کا الزام لگانا، وہ بھی کفر ہے صحیح قول کے مطابق۔ تو پھر یہ ان کو اللہ رب العالمین نے کیوں مہاجرین کہا؟ تو اس کا جواب اس سے پہلے بھی میں نے دیا تھا، اور جواب یہ ہے کہ یہ حکم نازل ہونے سے پہلے، اب جب اللہ ان کی برات نازل فرما دی، حضرت عائشہ کی برات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر تمام ازواج مطہرات کی برات ہے، ان سب کی برات ہے، لہٰذا اگر ان میں سے کسی پر بھی کوئی الزام لگاتا ہے تو کفر کرتا ہے، قرآن کی تکذیب کرتا ہے۔ اور یہ حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حکم نازل ہونے سے پہلے یہ ان سے سرزد ہو گیا تھا، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حد نافذ کی تھی اور ان پر 80 کوڑے نافذ کیے تھے، لگائے تھے، کیونکہ انہوں نے الزام تراشی کی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اس طریقے سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ قرابت داروں اور مسکینوں کو دینا یہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، یہ بھی اللہ کی راہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو مال دیا ہے تو وہ مال اپنے قرابت داروں پر جو محتاج ہیں، مستحق ہے، ان کے اوپر خرچ کرے، انہیں دے۔ تو ان کو دینا یہ اللہ کی راہ میں دینا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ لوگوں کو معاف کرنا اللہ رب العالمین کی مغفرت حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہارے خطاؤں کو معاف کر دے؟ تو اگر ہم لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، تو ہم سے بھی اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ہم معاف کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ درگزر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے، تو ایسے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کی غلطیوں کو اور خطاؤں کو معاف کر دیں، ان کی بدسلوکیوں کو معاف کر دیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کر دیں۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی غلطی کرے یا بدسلوکی کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا حق ساقط ہو گیا، یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ اگر کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے، آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کا حق ساقط ہو گیا، یہ ثابت نہیں ہوتا اس سے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، وہ قرابت دار ہیں، اگرچہ ان سے یہ عمل سرزد ہو گیا لیکن اس عمل کے سرزد ہونے سے ان کا حق ساقط نہیں ہوتا۔ وہ رشتہ دار ہیں، تمہارے قرابت دار ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، لہذا ان کا حق باقی رہتا ہے، اگرچہ انہوں نے بدسلوکی کی، اگرچہ انہوں نے ایسا کام کیا جس سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ ظاہر بات ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑا صدمہ پہنچا اس سے، کیونکہ ان کو تو ساتھ ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ ایک تو ان کی خالہ کے بیٹے تھے، دوسرے ان پر حضرت ابوبکر صدیق کا احسان تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما جمیعاً، ان پر ان کا احسان تھا، ان کی کفالت کرتے تھے، ان کا خرچ برداشت کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ منافقین کے بہکاوے میں آ گئے، شیطان کی چال میں پھنس گئے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام تراشی کر دی۔ اس کے باوجود بھی ان کا حق ساقط نہیں ہوا۔ لہذا آج بھی اگر ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی، ہماری بہن یا رشتہ دار جن کا ہمارے اوپر حق ہے، اگر ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں یا ہمارے حق کا خیال نہیں رکھتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا حق ہم سے ضائع ہو گیا یا ان کا حق ہم سے ساقط ہو گیا، ہرگز نہیں، ان کا حق باقی رہے گا۔ جو وہ کریں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا، لیکن ان کا حق ہم سے ساقط نہیں ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی برائی عام ہے یا کچھ لوگوں کے یہاں پائی جاتی، وہ یہ ہے کہ اگر ان کی اولاد میں سے کوئی لڑکا اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا تو لوگ ماں باپ کیا کرتے ہیں، اسے عاق کر دیتے، اپنی جائیداد سے محروم کر دیتے اس بدسلوکی کی بنا پر۔ یہ ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں، یہ حرام ایسا کرنا۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ان کا حق رکھا ہے، وراثت میں ان کا باقاعدہ حق رکھا ہے۔ جب تک وہ خود اپنے حق سے دستبردار نہ ہوں، کوئی دوسرا آدمی ان کو حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ لہذا ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگر وہ جب تک دین پر ہے،
جب تک اسلام پر باقی ہے اس وقت تک اپنے ماں باپ کے جائیداد کا وارث ہوگا وہ، اور جو اللہ نے حق بیان کیا وہ حق کا وہ اسے حق ملنا چاہیے، ملے گا۔ ماں باپ اسے عاق نہیں کر سکتے، اپنی جائیداد سے محروم نہیں کر سکتے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، اطاعت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہاں انہیں ان کا اجر ملے گا، انہیں اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کی ہاں، ثواب ملے گا ان کو۔ لیکن جائیداد سے دوسری اولاد کو یا اس لڑکے کو یا اس اولاد کو جو ماں باپ کی خدمت نہ کرے، بدسلوکی کرے یا خدمت نہ کرے، ان کا حق نہ ادا کرے، ان پر خرچ نہ کرے، ان کو محروم کر دینا جائیداد سے، یہ کسی بھی صورت میں ماں باپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کسی کی بدسلوکی سے اس آدمی کا حق کیا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جب ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ تعالی ہمیں معاف کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیں، ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کو معاف کریں، یہ اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے۔ اسی لیے جو بندہ احسان کرتا ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے، تو یہ بڑا فضل کے کام کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنت کے اندر جائیں گے جو متقین ہیں، ان کی خوبیوں میں سے، ان کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ متقیوں کے لیے اس جنت کو بنایا گیا ہے۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، جو خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ایک خوبی اور ایک وصف ان کا یہ بیان کیا گیا کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں کو معاف کر دینا جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کے بدسلوکی کو اور ان کے غلطیوں کو معاف کر دیا کریں۔ اگر ایسا ہم کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرے گا۔ اس طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ کون سا ایسا شخص ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے؟ ہر انسان چاہتا ہے، لیکن صرف چاہنے سے یہ چیز نہیں ملے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے تو ہمیں ان اعمال کو کرنا پڑے گا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ صرف چاہنے سے نہیں ہوگا، صرف خواہش اور چاہت سے جنت نہیں ملے گی، نہ صرف خواہش اور جنت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دے دے، ہر انسان کی خواہش اور تمنا ہے کہ جہنم سے بچ جائے، ہر انسان کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ اسے مال ملے، مالدار بنے، ہر انسان چاہتا ہے۔ لیکن کیا صرف تمنا سے انسان مالدار بن جاتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کوشش اور محنت کرتا ہے دن رات، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مال نوازتا ہے۔ ایسے ہی مغفرت اگر ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو صرف خواہش اور تمنا سے نہیں ہوگا، ہمیں اس کے لیے اعمال کرنے پڑیں گے، ہمیں کردار ادا کرنا پڑے گا، اور اس طریقے سے ہمیں وہ سب کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ انسان شرک سے دوری اختیار کرے، توحید خالص پر قائم رہے، یہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اسلام کے ارکان کی پابندی کرے، انسان استغفار کرے، مغفرت طلب کرے اللہ رب العالمین سے، ذکر و اذکار کرے، نماز کی پابندی کرے، اذان کے بعد کی دعائیں پڑھے، اچھی طریقے سے وضو کرے، اور اس طریقے سے غریبوں کا خیال رکھے، غریبوں کی مدد کرے، زکوٰۃ دے، صدقات و خیرات کرے، سچی توبہ کرے، اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھے، دلوں میں کوئی حقد نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو کسی کے خلاف، اور اس طریقے سے عدل کرے، انصاف کرے، تکبر اور خیانت اس کے اندر نہ ہو، اور نیک لوگوں کی مجلس میں شرکت کرے، وہ صبر کرے، شکر کرے، صوم رکھے، روزہ رکھے، نفلی روزوں کو رکھے وہ، اور اس طریقے سے سب کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرے اور نیک اعمال کرے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے، زبان کی، شرمگاہ کی انسان حفاظت کرے، عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، یہ تمام ایسے اعمال ہیں
جن کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو صرف چاہنے سے ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے، انسان کو کرنا پڑے گا، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ دین پر مکمل طور سے عمل پیرا ہونا، توحید پر قائم رہنا، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رہنا، اور اس طریقے سے شرک سے دوری اختیار کرنا، ایمان کو مضبوط اور پختہ کرنا اپنے اندر، اور اس طریقے سے اسلام کے جو ارکان ہیں، دین کے جو اعمال ہیں، ان تمام کو بجا لانا، اللہ کے حکم کی پابندی کرنا، اللہ نے جس سے منع کیا اسے دوری اختیار کرنا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اگر ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو صرف چاہت سے اور خواہش سے ہمارے گناہوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ہمارے گناہوں کی مغفرت کیسے ہوگی؟ جب ہم یہ سارے اعمال کریں گے، انسان سچی توبہ کرے، توبۃ نصوح کرے۔ توبۃ نصوح سے، سچی توبہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے ہم عدل سے کام لیں، انصاف سے کام لیں، اور دوسروں کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کریں، دوسروں کو بھی معاف کر دیا کریں۔ یہ بھی ایک سبب ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کا، کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیا کریں۔ تو اس طریقے سے یہ کچھ باتیں اس آیت کریمہ سے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس سے معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں دین پر قائم رکھے، اور دوسروں کے حق ادا کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے۔ آمین رب العالمین۔ وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔